بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IMF نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ GST بڑھائیں اور دیگر ٹیکسز بڑھا کے 170 بلین روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں۔ تو 170 بلین کے نئے ٹیکسز ظاہر ہے ہم نے مجبوری تھی، ہم نے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے منی بجٹ پیش کر دیا ہے، وہ لگ گئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہو جائے گی۔ تو مہنگائی کیوں ہوگی؟ کیونکہ ہم GST لگاتے ہیں، ہم ٹیکسز لگاتے ہیں۔ تو جب انڈائریکٹ ٹیکسز لگتے ہیں تو لا محالہ اس سے مہنگائی نہیں بڑھنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک ماچس ہے وہ 2 روپے کی ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم 30 پیسے یا 35 پیسے ہم سیلز ٹیکس لگا دیتے ہیں تو وہ 2 روپے 35 پیسے کی ہو جائے گی۔ تو 35 پیسے اس کی قیمت بڑھ گئی کیونکہ ہم نے اس پروڈکٹ کے اوپر سیلز ٹیکس لگایا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم نے 35 پیسے اس کی قیمت بڑھا دی تو پہلے وہ 2 روپے کی ملتی تھی، اب وہ 2 روپے 35 پیسے کی ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو اگر ہم اس کا رائز ان پرائس دیکھیں تو اس کا رائز ان پرائس وہ ایکول ٹو سیلز ٹیکس ہوگا، وچ از مے بی 17.5% اور 17%۔ تو اس طرح باقی چیزوں پہ بھی ہم ٹیکسز لگاتے ہیں، تو ٹیکسز کا جو برڈن ہے وہ الٹیمیٹلی کنزیومر پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہ کرتے، زکوٰۃ لگاتے، زکوٰۃ انفورس ہوئی ہوتی تو زکوٰۃ کی وجہ سے پرائسز نہیں بڑھتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کی سیونگز پہ لگتی ہے یا ان کے ایسٹس پہ لگتی ہے، ان کی پروڈکشن پر نہیں لگتی۔ آپ جتنی مرضی پروڈکشن کریں، جتنی مرضی سیل بڑھائیں، آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ بار بار امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انفلیشن، زکوٰۃ جب ہم لگاتے ہیں تو وہ نہیں بڑھتی، جب ہم ٹیکسز لگاتے ہیں تو یا سیلز ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ انفلیشن بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو اگلا قدم ہوتا ہے، ظاہر ہے IMF نے بھی مطالبہ کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو کر دے گی کہ جی اب 2-3% جو ہے پرسنٹیج پوائنٹ آپ جو ہے اپنا شرح سود ہے وہ بڑھا دیں۔ تو اسٹیٹ بینک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ شرح سود اس کو نہیں بڑھانی چاہیے۔ اگر ہم نے منی سپلائی کو روکنا ہے تو منی سپلائی کو روکنے کے دیگر طریقے بھی ہیں، وہ اسٹیٹ بینک کے پاس وہ طریقے ہیں۔ اسٹیٹ بینک دیگر بینکوں کو اس حوالے سے انسٹرکشنز جاری کر سکتا ہے، ان کی جو لیکوڈیٹی ہے اسے محدود کر سکتا ہے، وہ سب اہل علم سمجھتے ہیں۔ تو وہاں سے منی سپلائی کو کم کر کے تو انفلیشن پہ کنٹرول کیا جائے، نہ کہ شرح سود ہے اسے بڑھایا جائے۔ پھر جب شرح سود بڑھتی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج اگر ہم 3% پوائنٹ شرح سود بڑھائیں تو 900 بلین روپے کی لائبلٹی کریٹ ہو جائے گی مقروض لوگوں پر۔ جو لوگ پہلے غریب تھے، پہلے ان کے پاس پیسے تھے، تھوڑے تھے، پیسوں کی شارٹیج تھی، انہوں نے کسی بھی اپنی ضرورت کے لیے بینکوں سے قرضہ لیا۔ سود حرام ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس پہ ابھی نہیں ڈسکس کر رہے کہ اس کے کیا مضر اثرات ہیں، لیکن سر دست ہم جنرل پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کسی نے گاڑی لی ہوئی ہے، کسی نے سلائی مشین لی ہوئی ہے، کسی نے کوئی اور پیسٹیسائیڈ لی ہوئی ہے بینکوں سے ادھار لے کے، تو جو ہی شرح سود بڑھائی جاتی ہے تو وہ تمام جو پرانے مقروض لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی جو قرضے ہوتے ہیں ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، شرح سود میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، گاڑیوں کی قسطیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ غیر اخلاقی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹیٹ بینک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر 1% وہ شرح سود بڑھانا بھی چاہتا ہے تو پرانے قرضوں پر اسے نہ لاگو کرے، نئے قرضوں پر ٹھیک ہے وہ لاگو کر دے، لیکن ہمارے پاکستان کے کنزیومرز پر، جو پاکستان کے بینکوں سے لوگ قرضے لیتے ہیں، جو فیکٹریوں والے ہیں، جو عام لوگ ہیں، کنزیومر ہیں، جنہوں نے لیز پہ گاڑیاں لی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 170 بلین کے نام پر، یہ 170 بلین بڑھا کے ہمارے ٹیکسز، تو اس کے نام پر اب اسٹیٹ بینک کو 900 بلین کی لائبلٹی کریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اسے نہیں چاہیے کہ وہ اتنی زیادہ شرح سود زیادہ کرے۔ ہم نے ویسے بھی اپنی اکانومی کو بوسٹ دینی ہے، بوسٹ دیں گے تو ہماری اکانومی پھلے گی، پھولے گی اور ہمیں زیادہ ٹیکسز بھی ریونیو حاصل ہوں گے۔ تو اس کے لیے شرح سود کم کرنا ضروری ہے، شرح سود بڑھانا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا اور وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں اور یہاں کے جو کاروباری طبقہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے بینکوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں، ان کی بھی پریشانیوں کا احساس کرے گا اور شرح سود کو نہیں بڑھائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔